ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ السلام علیکم پاکستان، میں ہوں آپ کی میزبان ملیحہ ہاشمی، اور آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہمارے دلوں کے بھی بہت قریب ہے، اور اس وقت پاکستان میں اب یہ وقت کی ضرورت بن چکا ہے کہ ہم اس بھیڑیے کو، یہ جو ایک فتنہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جو ہمارے دین میں پھوٹ ڈلوائی جا رہی ہے، اور جس طریقے سے ہمارے علماء اسلام کو ایک دوسرے کے خلاف انسٹیگیٹ کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے، اور فرقے، باقاعدہ فرقہ واریت کو زور دیا جا رہا ہے، اور یہ وہ فرقے نہیں کہ سنی، شیعہ، اہل حدیث، بریلوی، وہ والے فرقے نہیں، فکری فرقے، سوچ میں اتنا تفرقہ لایا جا رہا ہے، جان بوجھ کر قرآن پاک کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو توڑ مروڑ کے کوئی کسی طرح پیش کر رہا ہے، کوئی کسی طرح پیش کر رہا ہے، تاکہ خدا نخواستہ ہماری قوم کا قرآن پاک پر جو ایک غیر متزلزل یقین ہے وہ ہٹنا شروع ہو جائے۔ اور یہی مغرب چاہتا ہے، یہی آپ کے جتنے بھی، ناٹ جسٹ ویسٹ، بلکہ آپ کے جتنے بھی دشمن ہیں، اسلام دشمن ناصر جتنے بھی ہیں، ان کو ایک ہی چیز سے تو خوف آتا ہے کہ ان میں شہادت کا، ان میں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کا جو ایک جذبہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ سو آج تھوڑا میں نے، چونکہ اللہ تعالیٰ، آج کا موضوع میرا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے آج کا میرا موضوع، سو ادب بہت ضروری تھا اس موضوع کے حساب سے۔ سو ناظرین، تھوڑی تکلیف دہ بات ہے لیکن کرنی ضروری ہے۔ آج سے ایک ہفتہ قبل ہم نے دیکھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب، جو کہ پاکستان کے معروف عالم دین ہیں، انہوں نے اپنی دعا کے دوران، اور یاد رہے وہ دعا جس پر حکومت کی طرف سے ان کو انوائٹ کیا گیا تھا کہ آپ کو ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے لائیو، اور آپ نے دعا کرنی ہے پوری قوم کے لیے۔ سو انہوں نے اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا، اور جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے اجڑے ہوئے چمن کی ہریالی مانگی، اور وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی، بڑی خوبصورت دعا تھی۔ اور اتنی زبردست دعا کے بعد جو بڑی افسوسناک بات تھی کہ وہ جیو نیوز نے ایک ایسا پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی یہ تو ہم پر حملہ ہو گیا ہے، جبکہ مولانا صاحب نے کسی ایک چینل کا اسپیسیفکلی نام نہیں لیا تھا۔ ملک ریاض، جو کہ ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہیں، بہت پاورفل بزنس مافیا بھی کئی لوگ ان کو کہتے ہیں، انہوں نے جیو نیوز پر بیٹھ کر ان کے ایک صحافی کو منہ پر کہا کہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ مولانا صاحب نے تو کسی ایک چینل کو نہیں کہا، یا کسی ایک اینکر کو نہیں کہا کہ اوئے تو جھوٹ بولتا ہے، ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے؟ اس کے باوجود ملک ریاض کو آج تک کبھی کسی نے اف نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ تگڑا آدمی ہے۔ مولانا صاحب کو پتہ ہے کہ بیچارے درویش صرف انسان ہیں، اللہ کے راستے میں لگے رہتے ہیں، ان کے کون سے اتنے کنیکشنز ہیں کہ یہ ہم پہ واپس حملہ آور ہو سکیں۔ اور مولانا صاحب نے بہت عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے، جاہلوں سے بحث کرنے کی بجائے معذرت کر کے کہ اگر کسی کا دل دکھا ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ معذرت کرنے والی کوئی بات نہیں تھی، میں آج بھی اس بات پر قائم ہوں، کوئی غلط بات نہیں کی تھی انہوں نے، وہ سائٹ پر ہو گئے۔ لیکن ان کو پھر بھی آرام نہیں آیا۔ حامد میر صاحب نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جس میں کہا کہ اچھے جو علماء ہوتے ہیں، قابل تقلید علماء جو ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں کے درباروں پر جا کر حاضریاں نہیں دیا کرتے۔ سو اب جیو نیوز ہر حد سے گزر گیا، اور کل انہوں نے یہ کیا کہ جاوید غامدی صاحب، جو کہ ایک معروف اسلامک اسکالر ہیں اور اپنی لبرل ویژن کی وجہ سے جانے بھی جاتے ہیں، ان کو لائن پر لیا اور غلط سوال ہی غلط فریز کیا نا۔ سوال یہ کیا کہ جی کورونا وائرس کا ذمہ دار خواتین کے مختصر لباس کو قرار دیا جا رہا ہے، تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، اور بھی بہت سے سوسائٹل الز ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چوری ہے، غلط تجزیے ہیں۔ اس بات کو کھا گیا جیو نیوز، اس کو نہیں ذکر کیا کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کے انہی کے چینل پہ آن لائن یہ بات کر گئے کہ جو صحافی بھی ہیں، یہ دانشور بھی ہیں، یہ تجزیہ نگار بھی ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد پر اپنے تجزیے دیتے ہیں۔ اس بات کو سراسر کھاتے ہوئے انہوں نے اس چیز کو بس اٹھا لیا جو اپنی نیریٹو کو سوٹ کرتی تھی چیز، کہ جی خواتین کے لباس پہ ساری بات کیوں آ جاتی ہے۔ سو میں اس پہ بہت معذرت کے ساتھ اور بہت احترام کے ساتھ، کیونکہ مولانا طارق جمیل صاحب کی وجہ سے بھی بہت سے لوگ اسلام کی طرف آئے ماشاءاللہ، بلکہ انہوں نے تو بہت سے نان مسلمس کو اسلام کے دائرہ اسلام میں داخل ہونے میں مدد کی اللہ کے فضل سے ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح غامدی صاحب کو بھی میں جانتی ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ، حمزہ علی عباسی بھی، بہت سے لوگ جو کہ بہت دن رات پریکٹس نہیں بھی کرتے تھے اس طرح سے ریلیجن کو، تو وہ ریلیجن کے قریب آ گئے۔ سو آئی ہیو آل دا رسپیکٹ فار بوتھ آف دیم۔ مجھے دونوں میں سے کسی کی بھی تضحیق کا یا تضلیل کا حق نہیں ہے، دونوں بڑے ہیں میرے۔ لیکن
غامدی صاحب، میں بسط احترام ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو ان کو جواب دیتے ہوئے پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ کہاں کسی نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کا ذمہ دار خواتین کا مختصر لباس ہے. ذرا پہلے وہ کلپ دکھا دیں. مولانا صاحب نے تو کہیں پہ بھی یہ بات نہیں کی. اب جیو نیوز جان بوجھ کے وہ چھیڑخانی کرنے کے لیے کہ ہم نے تو مولانا صاحب کا نام نہیں لیا. ہمیں پتہ ہے آپ کس بغض کا شکار ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو اصل تکلیف یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے قوم لوط کا ذکر کیا کہ جس پہ 5 عذاب آئے تھے اور باقی سب قوموں پر ایک عذاب آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم جنس پرستی ہومو سیکشوالٹی کی وجہ سے ان کو اس عذاب کا شکار کیا تھا. وہ حد سے ہی بڑھ گئی تھی وہ قوم. اور دوسری بات جو ان کو بہت زیادہ، اب اس بات پر عورت مارچ کی آنٹیاں تڑپ اٹھیں کیونکہ آبویسلی وہ کروڑوں اربوں روپے کے فنڈز ان کو جو مغرب سے ملتے ہیں وہ اسی بات کے لیے ملتے ہیں کہ پاکستان میں ہومو سیکشوالٹی کو فروغ دیا جائے. اور یہ جب میں نے عورت مارچ کو کور کیا تھا لائیو جا کر تو میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اور دکھائے تھے کہ کس طرح سے وہاں پر نعرے بازی ہو رہی تھی کہ مرد سب برے ہیں اور عورت کو آزادی دو. اور آزادی سے مراد یہ نہیں تھا کہ فیصلوں میں امپاور کرو یا تعلیم دو یا جائیداد میں حصہ دو، ایسی باتیں نہیں تھیں. وہ کیا تھا کہ بھئی عورت کی جو مرضی ہو وہ کرے. اور ایک لڑکے نے بلکہ انٹرویو دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ میری بہن جو ہے وہ نکاح کے بغیر بھی اگر کسی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے جاتی ہے تو جائے. بات یہ ہے ناظرین کہ ہم میں سے کوئی بھی فرشتہ نہیں ہے، ہم سب گنہگار ہیں. اور یہ ابھی آج مطلب اوبویسلی یہ جو ہے یہ چونکہ میں نے آج اللہ میرا ٹاپک ہے تو اس لیے اللہ کے احترام میں مطلب یہ منافقت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی عام طور پر نہیں لیا ہوتا. یہ اللہ کی تکریم ہے کہ آج سیاست کی بات ہی نہیں ہے. آج میرا موضوع میرا رب ہے تو اس رب کی تکریم کا تقاضا ہے کہ پھر اس کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں جس طرح سے ادب سے اس رب کا نام لینا جو ہے ہم سب پر فرض ہے. غامدی صاحب، آپ کو پہلے تو ان کو یہ پوچھنا چاہیے تھا اور بتانا بھی چاہیے تھا بلکہ کہ تہمت کی کیا سزا ہے اسلام میں اور کہاں پر کسی نے بھی یہ کہا ہے کہ کورونا وائرس جو ہے وہ خواتین کے مختصر لباس کی وجہ سے پھیلا. اب اگلی بات ناظرین یہ ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی خاتون جو ہے وہ برقع لیں یا پورے کپڑے پہنے یا آدھے کپڑے پہنے یا کچھ بھی نہ پہنے، ویسے ہی پھرتی رہیں. مولانا صاحب کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمارا حساب دینا ہے اور نہ ہی غامدی صاحب نے ہمارا حساب دینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمارے سامنے موجود ہیں، سنت اسوہ حسنہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے وہ جو دین کی تکمیل کر چکے ہیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ دین کی تکمیل کروا چکے ہیں. اب ہمیں ہم کسی بھی شخص پر کل کو قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں انہوں نے نہیں گائیڈ کیا یا مولانا طارق جمیل نے نہیں ہمیں بتایا یا غامدی صاحب نے ہمیں یہ بتا دیا تھا. یہ بہانہ نہیں چلنا. اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ کہنا ہے کہ آپ کو میں نے قرآن پاک دیا تھا، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت موجود تھی آپ کے سامنے، تو آپ نے اس کو کیوں نہیں فالو کیا؟ تو اس وقت اس قسم کی یہ جیو کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ ان کو اصل تکلیف یہ ہے کہ جو میر شکیل الرحمان ان کے اونر ہیں، ان کو چونکہ اب اپنا جو پرانے انہوں نے دیرینہ فوائد لیے تھے نواز شریف صاحب سے جب وہ چیف منسٹر پنجاب ہوا کرتے تھے 1980 میں، تو وہ اس وقت کا مقدمہ جو ہے وہ اب کھلا ہے اور اس پر بات کی جا رہی ہے. تو obviously ان کو تو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہمارا احتساب کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ یہ تو گاڈ فادرز بنے ہوئے تھے. یہ تو سارے چینلز کہتے تھے کہ بھئی ہم حکومتیں گرا بھی سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے ہیں، کسی کی کیا مجال ہے کہ ہمیں کوئی کچھ کہے. گزارش یہ ہے کہ اب نا یہ حد سے گزر رہی ہے چیز، اب یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا. تو آپ اللہ کی جو ذات ہے نا، جو اس کی ایسنس ہے، جو اس کا حکم ہے، اس کو آپ توڑ مروڑ کے اپنی انٹرپریٹیشن سے بدل نہیں سکتے. مثلا ناظرین، میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں، روزہ کوئی رکھوں یا نہیں رکھوں، زکوٰۃ دوں یا نہیں دوں اور اس پہ میں اللہ کو جواب دوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ چونکہ میں نماز نہیں پڑھتی ہوں میں یہ کہوں کہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے، یا میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے خود کو اچھی طرح سے کور کرنے کا حکم دیا ہے تو میں یہ کہوں کہ نہیں جی کوئی ضرورت نہیں ہے کور کرنے کی. اب وہ میں کتنا کور کرتی ہوں یا میں کتنے اچھے کام کرتی ہوں اس سب کے لیے تو میں اللہ کو جواب دہ ہوں، لیکن میں اللہ کے فیصلوں میں تبدیلی کرنے کی جرات نہیں کر سکتی. پوائنٹ یہ ہے. اور اللہ کی ذات نے جو بتا دیا ہے قرآن پاک میں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ثابت ہو گیا، وہ ثابت ہو گیا ہے. اس میں ہمارے پاس کوئی مارجن نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج کریں. ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں یہ ہماری ثواب دید ہے. مولانا طارق جمیل صاحب اگین ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، خواتین بے شک کپڑے اتار کے پھریں، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟
ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا. اب آگے اگر کوئی عمل کرنا چاہتا ہے کرے, نہیں کرنا چاہتا نہ کرے, لیکن اس بات پر ان کی تذلیل کرنا اور اس بات پہ انہوں نے کب کہا ہے کہ آپ چوری, غیبت, جھوٹ اور یہ فریب اور غلط تجزیے اور رشوتیں یہ سب کچھ ضرور کریں, لیکن عورتیں لباس پورا پہنیں. اگر تو انہوں نے یہ بات کی ہے پھر تو یہ ایشو بننا جائز بھی ہے. لیکن اگر انہوں نے وہ تمام سوسائٹل ایلز مینشن کرتے ہوئے ایک بات کی ہے تو کیا غلط بات کی ہے؟ کیا نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں خواتین کو نہیں ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا؟ خواتین کیا نہیں اپنے چھوٹے چھوٹے فوائد کے لیے جو ہے وہ اب ٹیشو پیپر کی طرح اپنے آپ کو پیش کر بھی دیتی؟ بدقسمتی سے یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں, یہ نہیں ہونی چاہیے یہ باتیں. یہ کرتے ہوئے بھی اللہ کی قسم شرم آتی ہے بات کرتے ہوئے. لیکن اب یہ بات کرنی اس لیے ضروری ہے کہ اب مولانا صاحب پر اس قسم کا کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ جیسے مولانا صاحب تو بہت ہی تنگ نظر اور بہت ہی اس طرح کے ہیں کہ وہ آپ کو ڈربے میں بند کرنا چاہ رہے ہیں, اور غامدی صاحب آپ کو آزاد کرنا چاہ رہے ہیں. غامدی صاحب ہوں یا مولانا طارق جمیل صاحب ہوں, بات بڑی سیدھی ہے. قرآن اور حدیث جو ہے وہ ہے, قرآن پاک کا وعدہ سچا ہے. اس پہ میں ہو سکتا ہے آپ جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں یا جتنے بھی لوگ مولانا صاحب پر تنقید کرتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ نیک ہو سکتا ہے میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں ہم سب میں سے. یہ بات نہیں ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, لیکن کم از کم ناظرین جس حد تک بھی ہم عمل کر سکتے ہیں اچھی چیزوں پر وہ ہم ضرور کریں. لیکن ہم کم از کم اللہ کے فیصلے کو تو مت بدلیں. ہم کم از کم اپنی خود کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے لیے قرآن اور سنت میں تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو تو نہ ٹویسٹ کرنا شروع کر دیں صرف اس لیے اپنا جو اندر کا چور اور گلٹ مارنے کے لیے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. سو دیٹس دا پوائنٹ. ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کا جواب ہم اللہ کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, لیکن اللہ کے فیصلے کو تبدیل کرنے کی کسی میں بھی جرات نہیں ہونی چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لے رکھا ہے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم خود قرآن پاک پڑھیں, اس کی انٹرپریٹیشن. میں ایک دن وہ سورہ نور کا ترجمہ پڑھ رہی تھی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کروڑوں کی سزا ہے, اور جو شخص کسی پر غلط الزام لگاتا ہے زنا کا اس کو 80 کروڑوں کی سزا ہے. امیجن. اور یہاں کتنی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کچھ بھی. اور آخر میں لاسٹ میں کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ دیکھیں, میں بحیثیت خاتون سب سے زیادہ بتا سکتی ہوں کہ میرے حقوق کس طرح سے پورے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کوئی بھی مرد کسی بھی مرد سے بہتر خاتون بتا سکتی ہے کہ وہ زیادہ سیف اور سیکیور کس طرح محسوس کرتی ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی قسم کہ آپ جتنا زیادہ کورڈ ہوں گے آپ اتنا زیادہ اچھا فیل کرتے ہیں. میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ سر پہ نہیں بھی دوپٹہ لیا ہوتا, بہت چادریں نہیں بھی اس طرح سے لی ہوتی, لیکن ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ خود کو بندہ اچھے طریقے سے کور کرے جتنا میکسیمم آپ کر سکتے ہیں. اور میری تو ایک یارڈ سٹک یہ ہوتی ہے کہ جس حلیے میں آپ اپنے والد صاحب کے سامنے جا سکتے ہیں اس حلیے میں آپ دنیا کے سامنے بھی پھریں. اٹس ایز سمپل ایز دیٹ. تو میں یہ نہیں کہتی کہ میں پرفیکٹ ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دیں کہ میں پراپر حجاب کر سکوں کسی اسٹیج پہ جا کے, اللہ کرے کہ میں انشاءاللہ اور زیادہ وہ کر سکوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں پریکٹیکلی حقوق العباد کی بھی وہ پورا کرنے کی توفیق دیں, اور اس چیز سے ہمیں بچنے کی توفیق دیں جو اللہ تعالیٰ معاف کریں. اللہ تعالیٰ معاف کریں. اللہ کے دین میں صرف اس لیے کہ اپنی انا کی خاطر اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے توڑ مروڑ کے انٹرپریٹیشنز کرنا سخت گناہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائیں. اور میں آپ سب کو ارج کروں گی اور اپنے لیے بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ ہمیں خود بھی قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے, اور جس کی جو بات اچھی لگتی ہے اس کو فالو کر لیں. یہ ہمارے دل میں دیکھیں, 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کے وعدے بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک یہ کہ قرآن پاک آپ کبھی سوچیں, آپ کو کبھی بھی یاد کرنے میں ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی. آپ 4 دن ایک سورت پڑھتے ہیں نا, 5ویں دن آپ کو خود بخود وہ زبان پہ چڑھ جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ خود یاد کروا دیتے ہیں اپنا کلام ماشاءاللہ. اور دوسرا اور بہت اچھی جو اللہ کا وعدہ بھی ہے, اور آپ نے خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ گناہ وہ ہے جو آپ کے دل میں کھٹکتا ہے. سو آپ کو اندر سے پتہ ہوتا ہے, سب کو اندر سے پتہ ہوتا ہے کہ میں اگر ایک چیز کر رہا ہوں تو یہ کہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو